جگہ مجالس میں دکھاتے ہیں جی یہ جن کا کارڈ ہے نا میرا ان سے بڑا تعلق ہے. تو بھائی اگر مال و منال کی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے پاس کتنا مال و منال ہے. اللہ رب العزت نے جنت بنائی، جو کم مکان ہوں گے نا، کم سے کم مکان، وہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، اور اس میں مشک کا سیمنٹ لگا ہوا ہوگا، اور جو مکان ہوں گے وہ بھی اسی طرح بنے ہوئے ہوں گے. بعض مکان تو روبی جس کو کہتے ہیں سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے. اب سوچیں کہ جس پروردگار کے پاس اتنی نعمتیں ہیں وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے. ویسے بھی غور کریں تو دنیا میں جو سونا چاندی کی کانیں نکلتی ہیں، جو کاپر کی کانیں نکلتی ہیں، جو دنیا میں قیمتی پتھروں کی کانیں نکلتی ہیں، جو پریشیس سٹونز کی ہیں کانیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں. تو اگر اس معیار سے دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو ہی محبت کے قابل ہے. محبت کی تیسری وجہ کسی کا فضل و کمال. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کسی بھی کام میں دوسروں سے آگے نکل جائے، اس کے چاہنے والے بڑے ہوتے ہیں. کھیل کے میدان میں کوئی اچھا پرفارم کرتا ہو تو اس کے نمبر کی جیکٹیں پہن کے پھرتے ہیں نوجوان، اور اس کے دیوانے ہوتے ہیں. تو اگر فضل و کمال ہی معیار ہے محبت کا تو اللہ رب العزت کے فضل و کمال کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا ہوگا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. جس ذات نے اللہ کو سب سے زیادہ پہچانا وہ ہمارے آقا اور سردار ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے تو نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں. اور اللہ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان کی ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا، اور ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتی ہیں. ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی خشک ہوتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جاتی اور جتنا ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے ایسے 7 سمندر اور لائے جاتے اور اس سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، تیرے رب کی تعریفیں ختم نہ ہوتی. تو اگر فضل و کمال کو ہم نے معیار بنانا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. محبت کرنے کی چوتھی وجہ کسی کا جود و احسان. عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے. انسان تو انسان ہے، ہم نے تو دیکھا خونخوار جانور ہیں نا، شیر چیتے، ان کو جو لوگ پالتے ہیں وہ ان کے منہ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، چیتا اسے کچھ نہیں کہتا، شیر اسے کچھ نہیں کہتا.
تو اگر ایک جنگلی جانور بھی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں. ہم ذرا غور کریں ہمارے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں. سچی بات تو یہ ہے ہم گننے پہ آئیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے. آپ غور کیجئے, اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے, اللہ ہمیں گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے, سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے, سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے, پہننے کو کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے, اللہ کھانے پینے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے پیاسے ہوتے, اللہ تعالی ہمیں اگر صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے, اللہ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. آج جو ہم عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا فضل و احسان ہی تو ہے. تو دل گواہی دیتا ہے کہ بھئی محبت کرنی ہے تو اللہ سے کیجیے. اس دنیا میں اللہ کے چاہنے والے بہت گزرے ہیں. انبیاء کرام کے واقعات تو خیر بہت بلند ہیں, صحابہ کرام کے واقعات, اولیاء کرام کے واقعات پڑھ پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے. اتنے اللہ سے چاہنے والے. اور یہ سچ بات ہے کہ اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا, اس دنیا میں جتنا اللہ سے پیار کیا گیا, جتنا اللہ کی خاطر انسان اداس ہوا, جتنا اللہ کے سامنے فریادیں کی گئیں, جتنا اللہ کے سامنے دامن پھیلائے گئے, کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ انسان نے جس سے اتنی محبت کی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چاہنے والے تھے. میں نے بات مختصر کرنی ہے تو میں سمیٹتا ہوں. ایک مرتبہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس آدمی نے یہ کہا, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی حمد و ثنا اتنے پیارے الفاظ میں بیان کی, ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا. اس کو روکا, اے بھائی تم نے جو الفاظ کہے ہیں ذرا ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دو. اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں, میری آدھی بکریاں تمہاری, تم ایک دفعہ یہ لفظ پھر سنا دو. چنانچہ اس نے پھر وہ الفاظ بولے. اب ابراہیم علیہ السلام کا دل پھر مچل اٹھا, اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دو. اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا کہ باقی آدھی بکریاں بھی میں آپ کو دے دوں گا, آپ مجھے میرے محبوب کی بات سنا دیں. اس نے پھر یہ الفاظ کہے. ابراہیم علیہ السلام کا دل اور مچل اٹھا. دل نے کہا آقا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, یہ بندہ تیری تعریف کرتا رہے اور تیرا ابراہیم ان تعریفوں کو سنتا رہے. اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں, اب مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہیں بکریوں کو چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی, میں ساری زندگی تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا, تم مجھے میرے محبوب کی تعریف سنا دو. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو, میں فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے اور جا کر میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کے وہ کیا دام لگاتا ہے. تو اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہزاروں لوگ گزرے.
قریب کے زمانے کی بات کریں، صحابہ کرام کے بہت واقعات ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تابعین میں سے ایک صاحب کا سناتا ہوں۔ ان کا نام تھا عبداللہ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاد کا وقت تھا اور ان کو زخم لگے تھے۔ خون بہہ رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، تو کسی نے ان کو پانی پیش کیا۔ انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا عبداللہ آپ کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے، دھوپ کی وجہ سے پسینہ آیا ہوا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اب آپ کی حالت بہت کمزور ہو رہی ہے، تو پانی پی لو۔ تو عبداللہ مخزومی نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ میں روزے سے ہوں اور میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کمزور ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ شرط لگا دیتے کہ ایک آگ کا دریا ہے، جس نے میرے پاس آنا ہے میرے بندو اس آگ کے دریا میں گزر کے آؤ۔ اس امت میں ایسے دیوانے بھی تھے جو اس آگ کے دریا میں کود پڑتے۔ اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ عشاق کا حال ہوتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا کرے، ایسا شوق عطا کرے، اپنی ایسی محبت عطا کرے کہ ہم دنیا سے بیگانہ ہو جائیں اور اللہ کے دیوانے بن جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت بڑی نعمت ہے، اور جس کو وہ عطا کر دے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، یہ ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لینا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے۔ یہ ایسا برکت والا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برکت والے ہیں، ان کا نام ایسی برکت والا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے گا دل کی گہرائیوں سے، اللہ اس کو جہنم سے کبھی نہ کبھی بری فرما دے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ سب ذرا دل سے ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہہ دیجیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جگہ مجمع کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مجمع کر کے آ رہا ہے، وہ مجمع اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے خوش ہو کے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، گھیرا کر لیتے ہیں، ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرے نام کے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی تجارت تھی ان کا مقصد،
کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں پھر تم گواہ رہنا، ان سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کچھ لوگ تو ذکر سننے آئے تھے، اجتماع میں شرکت کی نیت سے آئے تھے، کچھ تو ویسے ہی وہاں سے گزر رہے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ فرشتے کو جواب دیتے ہیں ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس مجمع کے قریب جو چلتے پھرتے لوگ آ کر دور کھڑے ہو جائیں گے اور بات چیت سنیں گے، وہ بھی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر کے لے جائیں گے۔ یہ مجلسیں ہمارے لیے زندگی کا بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہمارا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آج ہم اجتماع میں شریک ہیں۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو خانقاہ ہے یہ میخانہ ہے، اللہ کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ یہ جام پلاتے تھے، آج ان کے جانشین اور صاحبزادہ حضرت خواجہ عبد المالک عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی لیے ہم شوق سے اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ ایک فرشتے کو حکم دیں گے اعلان کرو مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، این المحبین۔ تو فرماتے ہیں کہ خرب ہا خرب لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے اور کہیں گے جی ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے تھے اور دن میں اللہ کے دین کا کام کرتے تھے، ہم ذکر کرتے تھے، ہم تبلیغ میں نکلتے تھے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم دین کا فلاں کام کرتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، اور آج ہمیں جب بلایا گیا تو ہم حاضر ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اے اللہ میں تو راتوں کو بھی تیری یاد میں جاگتا تھا اور مصلی پہ وقت گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے فرشتوں ان سے حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، انہیں کو یہ بلا حساب جنت چلے جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہوں گے جن کو اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائے گا، اور ہر ولی اتنے اونچے مرتبے کا ہوگا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی برکت سے ان میں شامل فرمائے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آج نیت کر لیجئے کہ بس ہم نے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سرائیکی زمان کے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کا کلام ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یارو نار غضب دی،
تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں تھیاں تھیاں کا مطلب کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ وج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتو تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتو تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تو در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تو در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں بس آج ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہ عرض کرے کہ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہیں بس تو ایک مرتبہ ہمیں اپنا بنا لے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا اے اللہ تیرا تو کچھ نہیں جائے گا بس ایک مرتبہ تو یہ کہہ دے ہاں میرے بندے تم میرے ہو کل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے یعنی اگر سادہ کاغذ کی جلد بنا دیں تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہہ سکتے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب نہیں کیا جاتا جو دنیا میں اللہ رب العزت سے یاری لگائے گا اللہ رب العزت قیامت دن اس کا حساب نہیں کریں گے اس کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے میں نے اتنی بات کرنی تھی آپ نے خطیب حضرات سے اکثر سنا ہوگا کہ یہ وقت کم ہے مضمون میرے پاس بہت زیادہ تھا اور میرا معاملہ الٹ ہے مجھے صاحبزادہ صاحب نے وقت تو بہت زیادہ دے دیا اور کہنے کو بات اتنی بڑی نہیں تھی اللہ کرے کہ یہ مختصر بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور آج کے بعد ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دلوں میں حاصل کرنے والے بن جائیں
اس کے لیے دعا بھی مانگیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ یہ محبت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کب قیامت آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے جواباً سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی نفل روزے اور صدقے تو زیادہ نہیں دیے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے قلبی محبت ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔